الرحمن الرحیم باب ما جاء ان الارض كلها مسجدا الا المقبرة والحمام۔ بھئی مسجد میں بھی آ گئے، داخل ہونے کی دعا بھی ہو گئی، مسجد میں آنے کے بعد کوئی معنی نہ ہو تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی۔ لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس امت کی 2 خصوصیات ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن خاص طور پہ اس باب کے اندر ان 2 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے خاص طور پہ یہود و نصارہ کی جو بڑی بڑی امتیں گزری ہیں اور اب تک بھی ان کے پیروکار دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے عبادت کی جو عبادت گاہیں ہوتی تھی جیسے کنیسہ وغیرہ یہودیوں نصاروں کو اور دوسرا وہ ان کے نام ہیں، تو ان کی عبادت صرف اسی کنیسوں وغیرہ میں، یعنی جو عبادت گاہیں ان کی مخصوص تھیں ان کے اندر ہی وہ عبادت کر سکتے تھے۔ اس عبادت گاہ کے باہر ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، ان کی عبادت ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، ایسے ہی آپ کے صدقے سے آپ کے واسطے سے اس امت کی بھی کئی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے میرے لیے کیا کر دیا کہ زمین کو الارض کلھا مسجدا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہو، کہ اگر مسجد نہیں تو کوئی ویسے جگہ متعین کر لے، اگر مسجد کی طاقت نہیں ہے تو مسجد کے لیے جگہ ہے تو اس جگہ میں نمازیں پڑھیں۔ عارضی طور پہ مسجد نبوی جب بنائی گئی تو ایک چھپر ہی تھا اور ایک باغ تھا جہاں پر ستون رکھنے تھے، ان کھجوروں کو چھوڑ دیا گیا، باقی کھجوروں کو کاٹا گیا اور انہی کھجوروں کی کیا کر دی، وہ شہتیر بنائے اور اسی کی کھال اوپر رکھ دی، اور بس تھوڑی سی منڈھیر تھی، آگے باب آئے گا، تھوڑی سی دیوار تھی چھوٹی سی، وہ ایسی منڈھیر ایک بنا دی اور اسی میں نمازیں شروع ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی سفر میں ہو تو مسجدیں نہ ڈھونڈے کہ مسجد میں جائے گا، بلکہ جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے اور سارے مسافر ایک جگہ اکٹھے ہو کے بس اپنی صف یا اپنے کپڑے وغیرہ بچھا کے نماز پڑھ لے۔ تو من جملہ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساری زمین کو کیا کر دیا، مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا۔ اب یہ جو حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، اس کی سند تو صحیح ہے لیکن اس حدیث کا مضمون صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے باب آ رہا ہے، آگے باب میں آ رہا ہے مقبرہ اور حمام۔ مقبرہ قبرستان کو کہتے ہیں اور حمام جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، یہ بات پیچھے بھی کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں پچھلے سالوں میں بھی، کہ جو ٹھنڈے یخ علاقے ہوتے ہیں جیسے روس وغیرہ کہ جہاں پر منفی سردیوں میں 50 منفی ہو جاتا ہے، ان علاقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حمام بناتے ہیں، یعنی کئی کمرے ہوتے ہیں، 3 4 5 کمرے ہوتے ہیں، تو ایک آخری کمرے میں گرم پانی ہوتا ہے جہاں پر وہ لوگ نہاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کمرہ نہانے کے بعد ہوتا ہے وہ تھوڑا گرم ہوتا ہے، اس کے بنسبت وہ تھوڑا گرم، اسی طرح یعنی ہر کمرے میں وہ تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں کہ جب اس پورے حمام سے باہر آتے ہیں تو باہر کی آب و ہوا کے ساتھ کچھ مناسبت ہو جاتی ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو، تو اس کو حمام کہتے تھے۔ اور اس زمانے میں یہاں پر مرد و زن اکٹھے وہاں پر جا کے نہاتے تھے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور مقبرہ کے اندر چونکہ قبرستان میں مردے ہوں گے اور ان کا مواجہہ ہوگا تو کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے۔ دیکھیں کہ شریعت نے جہاں پر مشابہت ہے اس سے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر قبرستان کے مردے کی عبادت کی مشابہت کی وجہ سے فرمایا کہ بھئی، حالانکہ اس میں اختلاف بعد میں کہ قبرستان کی جو جگہ ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، بھی ناپاک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ناپاک اگر بئی معنی ہے کہ وہاں جانور چرتے ہیں اور وہاں پر لوگ جانوروں کو چھوڑتے ہیں اور جانور چرتے رہتے ہیں اور مینگنیاں پیشاب کرتے ہیں تو دوسری بات ہے، لیکن جیسے ہمارے قبرستان ہے ان میں عمومی طور پہ جانور ہی نہیں ہوتے شہروں میں،
جانور تو ہے ہی نہیں، تو وہ جگہ ناپاک تو نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ اور دلائل بھی دیے ہیں وغیرہ ذالکا، لیکن ظاہری طور پہ اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ اس میں قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت نہ پڑھنے کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا، کوئی غیر مسلم، کوئی کمزور ایمان والا یہ نہ دیکھ لے کہ بھئی دیکھو قبرستان میں مردے کو سجدہ کر رہا ہے، اور کل کو وہ لوگ بھی، کیونکہ ہمارے ملک میں تو یہ رواج ہے کہ دیکھا دیکھی یہ نہیں دیکھتے، تو بھئی کوڑے شاہ اور کھوتے شاہ، بس پھر لوگ جو ہے نا گدا دفن کر دو اور وہاں پر 2 دن چراغاں کر دو تو سارے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو ان مشابہت سے منع کی وجہ سے تو اس کا مضمون ٹھیک نہیں، کیوں کہ آگے جو حدیث ہے، اصل حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے میرے لیے 2 کام کیے، 2 خصوصیتیں دی۔ فرمایا ایک تو الارض یا الارض کلھا، یا الارض، یہ حدیث میں الارض کلھا مسجد وطہورا آتا ہے۔ دوسرا اس کا مضمون صحیح یہ ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی سجدہ گاہ بنایا ہے، وطہوراً، اور تیمم کی جگہ بنایا ہے کہ جس جگہ سے بھی مرضی بلکہ مٹی پاک ہو تو اس مٹی سے تیمم کرو۔ تو یہ 2 خصوصیتیں اس امت کی ہے۔ پہلے امتوں میں نہ تیمم تھا اور نہ ان کی عبادتیں عبادت گاہوں کے باہر ہوتی تھیں، تو مضمون اصل یہ ہے۔ اور باقی رہ گیا مقبرہ اور حمام، وہ آگے حدیث میں 7-8 جگہ ایسی ہیں جس میں شریعت نے، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ایک خصوصیت اس امت کی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کے لیے پوری روح زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ جگہ پاک ہونی چاہیے، مسجد ہو یا نہ ہو تو آپ کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور جماعت بھی ہو سکتی ہے۔